وقت سفر دے مطابق ہر بندہ اپنا سامان نال رکھ دے جدہ گھروں ٹرن لگ دے، جس دا جتنا جتنا سفر اس دا اتنا اتنا سامان۔ فوت کی ہوئی ہے یا کوئی بندہ شادی تے ویندے یا جس طرح فوت کی تے سارے اکٹھے ہوئے، جڑے قریبیان جنہاں دا سفر زیادہ دن دا آئی، جڑے 4 یا 5 دن واسطے آئے انہاں دا سامان دی صورتحال کچھ اور ہے، تے جڑے صرف 1 گھنٹے واسطے یا کل خانی شرکت واسطے آئے انہاں دا سامان دی صورتحال کچھ ہو رہے۔ کھلاڑی اگر کدائیں کھیڈن جا رہے تا سامان اور ہے، مولانا مجلس پڑھن جا رہے تا سامان اور ہے، بندہ کاروبار علی پاس سے جا رہے تا سامان اور ہے۔ میرے عزیزوں زیادہ طولانی نہ کرا مقدمے نو، جس واسطے اساں آئے بیٹھے ہاں ساڑا ساریاں دا سفر بھی ایک ہے، منزل بھی ایک ہے۔ ویکھنا یہ ہے جو اس منزل دا سامان کتنا سار ہے، کیونکہ مولا متقیان نجل بلاغہ جرشاد پہ فرمیندن بندہ خدا یاد رکھی، سفر طویل و زاد قلیل، تیرا سفر بڑا ڈھیرے تے سامان بڑا تھوڑا جی۔ اگر تساں راضی ہو ناراض نہ ہو تو 2-4 گلاں ایہو جیاں نہ کر لویے جس نال اس مرحومہ دا دل اور روح بھی خوش ہو جاوے اور سانو اپنے سفر آخرت دا بھی پتہ لگ بنجے۔ کیوں جو فطرت انسانی ہے، ہر بندہ دنیا چ بدن ملدا ہے اپنی اپنے کاروبار دی فیلڈ والے پاسے اس کو اچھا مشورہ دین دی کوشش کردا ہے۔ اگر کسی پراپرٹی ڈیلر نال ملاقات ہوئی ہوئے تو وہ دی کوشش ہوندی ہے کہ وہ دس سے جو زمین خرید لائے، پلاٹ خرید لائے، ادھا اتنا فائدہ ادھا نقصان کوئی نہیں، ہر سال بغیر کسی خرچے دے تیرا اتنا پرافٹ ود ویسی گیا۔ کوئی بندہ اگر انشورنس آلے وہ قائل کر سی جو انشورنس کرا لے، تینو 10 سال بعد 20 سال بعد تینو اتنا منافع مل سی گیا، اگر خدا نہ خواستہ دنیا تو ٹر گیا ہے تو تیرے بچیاں نے اتنا فائدہ ہے۔ ہر بندہ دنیا دے کاروبار اور فائدے دست دے۔ میرا دل ہے جو ساڑھی جڑی فیلڈ ہے اساں تانوں دسیے جو آخرت انسان نو کیڑی شے فائدہ دے سی گئی۔ سب تو پہلا جڑا ساڑھے کول اس بڑے سفر دا بہترین سامان اور زندگی انسان کو موجود، وہ دے واسطے کرنا کیا ہے؟ انسان ایام اللہ دا حیا کرے، اللہ دے دن دا خیال کرے، جیسا کہ عظمت آلے دن بدے کو لاندے روز جمعہ انسان کو لاندے، ماہ رجب المرجب آئے، اس تو بعد ماہ شعبان آسی، اس تو بعد ماہ رمضان آسی، اے ویکھنا چ باقی دنہ دے مطابق اتنا ہی ٹائم، اتنے ہی گھنٹے، اتنے ہی منٹ، اسی طرح سورج مشرقی جو نکلے گا مغرب وچ غروب ہو جائے گا، لیکن اللہ نے تیرے اور میرے کمال واسطے، تیرے میرے عاقبت بالخیر واسطے اللہ نے ان ایام نو بلندی عطا فرمائی ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ماہ رجب میں اللہ دا مہینہ ہے، ماہ رجب میں اللہ دا مہینہ ہے، اتنی عظمت والا مہینہ ہے جو 7ویں تائیدار ولایت پہ فرمائے تھے کوئی بندہ اس مہینے دا حیا کر دیو یا اس مہینے دے اندر ایک روزہ چا رکھے، اللہ اس روزے دے بدلے جہنم دی آگ نو 100 سال دور کر چھوڑیں دے۔ 100 سال دی مسافت دے مطابق، فاصلے دے مطابق دور کر چھوڑیں دے۔ وقت فرمایا کوئی بندہ 3 روزے چ رکھے، اللہ اس مہینے چ عظمت اتنی بنائی ہے جڑا بندہ 3 روزے رکھے اللہ اس بندے تے جہنم دی آگ نو حرام قرار دے چھوڑے۔ ادھا مہینہ گزر گیا، ادھا رہ گیا، لیکن پریشانی علی گل نہیں۔ ابن سالم 6ویں تائیدار ولایت دا صحابی آدم صادق علیہ محمد دی زیارت واسطے حاضر ہویا، سلام دعا تو بعد صادق علیہ محمد نے پوچھیا اپنے شیعہ کو، کیونکہ اساں بھی شیعہ، اساں بھی مومنہ محبہ، سامنے پتہ کرنا چاہیے دے جو امام کیا چاہتے ہیں۔ امام نے پوچھا ابن سالم کیڑا مہینہ پہ گزر دے؟ مولا رجب دا آخر آ چکے، آخری دیہاڑے پہ گزر دے۔ امام نے پوچھا ابن سالم کوئی روزہ بھی چکھے یا کوئی نو چکھیا؟ انہاں کوئی نہیں بولنا جنہاں رمضان دا بھی کرنی نہیں چاہیے۔
کوئی روزہ چکھے یا کوئی نو چکھیا آدھے مولا اجے تک تا میں روزہ کوئی نہیں رکھیا امام نے فرمایا بندے خدا تن پتہ تو اس اجر اور ثواب تو محروم ہو گئے ہیں جڑا اجر اور ثواب خدا تو علاوہ کوئی شمار نہیں کر سکتا اتنا بڑا اجر اور دل شوق تو پیدا ہوئے کیونکہ انسان لالچی تو ہوندے لگا کوئی طلب بیاد ہے مولا آخری دیاریں جو ہن کوئی روزہ رکھاں دل فائدہ مل ویسے امام نے فرمایا ابن سالم پریشان نہ ہو جڑا بندہ ماہ رجب دے آخری ایام میں ایک روزہ رکھے اس روزے دے بدلے اللہ تعالیٰ اس بندے تے سکرات موت یعنی موت دی سختی نو آسان کر چھڑیں دے فرمایا ایک روز آخری دیاری رکھے فقط موت دی سختی دور نہیں ہوندی اللہ اس ایک روزے دے بدلے اس بندے دے اتے وحشت قبر نو دور کر چھڑیں دے روزہ ایک رکھیا دو کما دی چھٹی ہوگی ایک سکرات موت موت دی سختی ختم دوسرا قبر دی سختی ختم امام نے فرمایا ابن سالم اگر کوئی بندہ دو روزے چ رکھے جدا دوجا روزہ رکھ سی گیا نا اللہ اس روزے دے بدلے اس بندے واسطے پھلے صراط نو آسان اور کھلا کر چھڑے یعنی پھلے صراط آسان بھی ہو ویسی اور کشادہ بھی ہو ویسی وقت فرمایا ابن سالم جے بندہ 3 روزے پورے چکر چھوڑے واجبت لہ الجنہ اللہ اس بندے تے جہنم دی آگ نو حرام قرار دے کے جنت نو واجب قرار دے چھوڑے گئے اللہم صلی علی محمد والی محمد جیسا پہلا سامان کیا ہو گیا اللہ دے دینا دا حیاء کرے روزہ رکھے استغفار کرے ماہ رجب بہترین مہینہ اس تو بعد ماہ شعبان جے زندگی ہوئی تے ماہ رمضان المبارک اللہ دے بہترین مہینہ اتنا عظیم مہینہ جدے چسا جا رہے ہیں جدے چسی گزار رہے ہیں اسی سانس لے رہے ہیں معصومین دی روایت موجود ہے اللہ نے ماہ رجب نو اتنی عظمت عطا فرمائی ہے جو بندہ ایک نیکی کرے اللہ 2 نیکیاں دا ثواب عطا کرتا ہے مجلس ہچکچ بیٹھے ہیں گھنٹے ایک بانا ہے اللہ 2 گھنٹے دا روزہ ایک رکھنا ہے اللہ 2 روزے دا ثواب نماز ایک پڑھنی ہے 2 نمازاں دا ثواب درود محمد والے محمد تے ایک واری پڑھنا ہے اللہ 2 دروداں دا ثواب عطا کر دے اللہم صلی علی محمد والی محمد دوسرا عمل جے گھبران ہو گئے تو دساں جڑا آخرت ہی ساڑھے کم آسی آسان جیا عمل ہے اثر کردے ہاں لیکن تھوڑا جیا اس دی افادیت وہ دے فائدے اس دے پرافٹ تو نہ واقف دوسرا ہے محمد و آل محمد تے خلوص سے دل نال صلوات پڑھنا اللہم صلی علی محمد و آل محمد اتنی عظیم عبادت ہے معصومین دی روایات اچ موجود ہے علماء دی موجودگی چ پیا پردان روایت دا زامنہ معصوم پہ فرمانے جڑا بندہ خلوص سے دل نال ایک واری محمد و آل محمد تے درود پڑھے اللہ بدلے دے اندر اس بندے تے 10 واری درود پڑھ دے محمد و آل محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل معصوم پہ فرمائے دن کوئی بندہ اپنے گناہ دی بندہ غلطیاں کر باندھے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ لیکن انہاں گناہ دے مٹھامن دا دے کل کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کرے جو گناہ میں وہ وین ختم ہو وین نام اعمال چ نیکیاں چ بدل وین کوئی بندہ اپنے گناہاں نو مٹاون دی طاقت نہ رکھدا ہوے لیکن توبہ دا ارادہ کرے کوئی بندہ معصوم کو لا یاد ہے معصوم گناہ کر کر کے تھک گیا مایوس ہاں کہ میری بخشش ہو سی یا نہ ہو سی کوئی ایسا طریقہ ہے جو میرے گناہاں دی بخشش ہو جاوے معصوم فرمایا بندہ خدا پریشان نہ ہو جیڑا بندہ خلوص سے دل نال محمد والے محمد تے درود پڑھ دے اللہ اس بندے دے سارے گناہاں نو معاف کر چھوڑے دے دعا قبول نہیں پئی ہوتی معصوم نے فرمایا دعا دے اول تیری درود پڑھ دعا دے آخر تیری درود پڑھ اور باقاعدہ حدیث قدسی دے الفاظ موجود ہیں جداں دعا رحمان دے درود دے اندر بند ہو کے دعا دے پہلے بھی درود ہے
وقت دعا منگی اپنے واسطے وقت ہی درود ہے معصوم پہ فرمائیں معصومین دی روایات دے اندر موجود ہے حدیث قدسی دے الفاظ جداں ایک دعا عرش تے ویندی ہے رحمان وے دے جو پہلے بھی درود ہے آخر چی درود ہے رحمان دے میں پہلے نو بھی ٹھکرا نہیں سکدا آخر نو بھی ٹھکرا نہیں سکدا لہذا اس درود دا صدقہ میں اس بندے دی دعا نو بھی قبول کر لینا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی درود بہت زیادہ عظمت ہے جنہاں رسول خدا معراج تے گئے رسول خدا نے مختلف مقامات دی سیر کی تھی اتھے ملائکہ نال ملاقات کی تھی رنگ رنگ دے ملائکہ اپنی اپنی ڈیوٹی تے معمور ملائکہ لیکن ایک ملک ایسے ایک فرشتہ ایسے جدے 1000 ہاتھ ہیں ہر ہاتھ وچ 1000 انگلی ہے ہر انگلی 1000 پوٹا موجود ہے پوچھیا اے ملک خدا اے خدا دا فرشتہ خدا دا نمائندہ اے اتنے ہاتھ تے اتنی انگلیاں تے اتنے پوٹے تیری ڈیوٹی کیا ہے اس آکھیا سلطان الانبیاء میری ڈیوٹی یہ ہے جو اللہ دی زمین تے جدہ بارش ہوندی ہے انہا بارش تے قطریاں دا شمار کرنا میری ڈیوٹی ہے جڑا رزق زمین تے اگدا ہے اس نو شمار کرنا جتنا تقسیم ہوندا ہے اس نو شمار کرنا جتنا ضائع ہو ویندا ہے اس نو شمار کرنا اے میری ڈیوٹی ہے رسول خدا نے پوچھیا تو انہاں انگلیاں نال اے سارے شمار کر لیندا ہے فرشتہ آدھے یا رسول اللہ دنیا دے سارے کام شمار کر لینا لیکن کائنات وچ ایک کام ہے جڑا میں انہاں ہتھاں تے شمار نہیں کر سکدا رسول خدا نے معراج تے پوچھیا اللہ دا ملک او کیڑی ڈیوٹی او کیڑا شمارے او کیڑی شے ہے او آدھے یا رسول اللہ جداں مخلوق جداں تہاڈی امت خلوص دل نال تہاڈی اور تہاڈی آل تے صلوات پڑھدی ہے اس دا ثواب خدا تو علاوہ کوئی شمار نہیں کر سکتا اللہم صلی علی محمد وآل محمد ادھا شاید اتھے پتہ نہ لگے معاشر دے میدان اس پتہ لگ سی جو اس کی قیمت کیا ہے میزان العمل جداں ذرے ذرے دا اللہ دا قرآن پہ دے جس ذرہ برابر نیکی کی تھی اسی اس کو اجر مل سی جس نے ذرہ برابر برائی کی تھی اسی اس کو سزا مل سی لیکن میزان عمل ایک رسول خدا دی حدیث ہے معاشر دا میدان جداں ہر بندے نو نام اعمال تھمایا ویسی میزان ترازو دے اندر عمل رکھے ویسن ایک بندہ اے وجہ ہو سی جس دیاں نیکیاں تھوڑیاں تے گناہ زیادہ لیکن متھے تے لکھے ہوئے محب متھے تے کی لکھے ہوئے محب محبت رکھنا لے لیکن غلطیاں ہو گئی غفلت ہو گئی گناہ زیادہ کر بیٹھے نیکیاں تھوڑیاں رسول خدا فرمائیں دن جو میں معاشر والے دن میزان دے نزدیک موجود ہو سا اس محب دی جدہ میں حالت ویک سا اس دے نام اعمال دا مشاہدہ کر سا نام اعمال ایک شے موجود ہو سی جو اے بندہ خلوص سے دل نال کسرت نال میں اور میری اولاد تے صلوات پڑھدا ہا میں احمد مصطفیٰ اپنے ہاتھ نال اس دا اے درود علی عمل چاہ کے اس دے نیکیاں علی پدرے چ رکھساں سرور کائنات فرمائے دن جدہ نیکیاں علی پدرج محمد مصطفیٰ اور آل تے درود آسی نیکیاں علی پدرہ بھاری ہوئے سی واجبات لہو الجنہ اس ثواب دے نال اس بندے تے جنت نو واجب قرار دیتا ہے ماشاءاللہ اتنی عظمت بندہ راہ ویندہ پہ درود پڑھ سکتے اسے واسطہ ضروری نہیں بندہ مسیح تے بوجھتا بندہ کاروبار اچھ بیٹھے گنگناندہ بیٹھے درزی کپڑے پہ سیندے محمد والے محمد تے درود پڑھ سکتے اور تیسری چیز جنہی میزان عمل کی وزنی ہو ویسی قیمتی ہو ویسی ہے تسبیحات اربع دی تلاوت تسبیحات اربع ہر بندے نو یاد ہے اساں اپنی نماز دے اندر تیسری اور چوتھی رکعت وچ پڑھ دیاں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ سوکھا جی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک جملے دے اندر 4 تسبیحاں ہیں اس واسطے انہوں کیا کیا ویندے تسبیحات
اربع تے سرور کائنات نے فرمایا جڑا بندہ ایک تسبیح چ پڑھے، ایک کتنیاں نا چار، جڑا بندہ ایک تسبیح زمین تے بہ کے پڑھتا ہے نا، اللہ اس ایک تسبیح دے بدلے جنت وچ اس بندے واسطے ایک جنتی درخت پیدا کر چھوڑے دے۔ تے ایک کتنیاں ہوئیاں چار، تے نماز وچ اساں کتنی واری پڑھدے ہیں تسبیحات اربع نو؟ 3 واری۔ تے کہ ایک تسبیح 4 درخت لگن تے 3 تسبیح وچ کتنے ہو گئے؟ ایک نماز اور دی پڑھن نال کتنے درخت جنت وچ لا بیٹھے ہیں۔ وہ کئی بندے وجہ پیک جاندے بڑے خوش ہوتے تے صحابہ دی محفل تے ایک صحابی بڑا خوش ہو کے آدھے یا رسول اللہ وقت جنت ہی سارے ڈھیر سارے باغ ہو گئے ہو سن، ڈھیر سارے درخت ہو گئے ہو سن، ایسا جو کثرت نال تسبیح پڑھ دے ہاں۔ سرور کائنات فرمایا بے شک ڈھیر سارے ہو گئے ہو سن، لیکن خیال رکھیں گناہاں دی آگ بھیج کے انہاں درختاں نو ساڑ نہ چھوڑی۔ اے نہ ہوئے جو دو تسبیح پڑھیں وقت اسے زبان نال کسے مومن دا گلہ کریں، غیبت کریں، گل گل تے گال کٹیں، کسے مومن دی عزت تار تار کریں، چھوٹے جے معاملے جھوٹ کھولیں، وقت درخت نہیں رانے۔ تسبیحات اربع دی بہت زیادہ قیمت ہے۔ یہ بھی بندہ جس طرح درود پڑھ سکتا ہے، اس کو تسبیحات اربع بھی بندہ آسانی نال پڑھ سکتا ہے۔ یہ ضروری نماز وچ پڑھے، بندہ ویسے بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور معصومین نے بلکہ سرور کائنات نے فرمایا کہ اپنے اور جہنم دے درمیان کوئی دیوار کھڑی کرنا۔ بندے پوچھے یا رسول اللہ کیویں دیوار کھڑی کیتی جا سکتی؟ فرمایا تسبیحات اربع انسان اور جہنم دے درمیان دیوار ہے۔ جڑا بندہ تسبیحات اربع دی تلاوت کرتا ہے، اللہ جہنم اور اس بندے دے درمیان دیوار کھڑی کر چھوڑے۔ اور جس طرح میں پہلے معراج کی ایک روایت کیتی ہے کہ رسول خدا نے مشاہدہ کیتا، رسول خدا جدا معراج تے گئے، بھی حدیث ہے، رسول خدا نے ویکھیا جو کچھ ملائکہ جڑے جنت تعمیر کر رہے ہیں، جس طرح مستری تعمیر کر دے نا، جنت تعمیر کر رہے ہیں۔ جنت ایک ایسا شعبہ رسول خدا ویکھیا جتے کچھ مستری کام پہ کر دیں، وقت بہران دیں، وقت تھوڑی دیر بعد اٹھ دیں، وقت کام کرنا شروع کر دیں۔ رسول خدا پوچھے بکے وجہ کدی بہران دے ہو تا کدی کام کرنا شروع کر دیں دے ہو؟ وہ مستری آدھے یا رسول اللہ میٹیریل موک ویندے ہے۔ کہ موک ویندے ہے؟ میٹیریل موک ویندے ہے، گارا، سیمنٹ، اٹھاں، اے موک ویندے ہے، جدہ آ ویندے ہے تا وقت شروع کر دیں دے ہاں۔ رسول خدا پوچھا ہے دا میٹیریل کیا ہے اور موک کی میں ویندے ہے تا آ کدو ویندے ہے؟ انہاں ایک فرمایا یا رسول اللہ اے انہاں لوگاں دی جنت ہے جڑے تسبیحات اربع دی تلاوت کر دیں، جویں جویں زمین تے بہ کے تسبیحات اربع دی تلاوت کر دے رہندے نا، او تسبیح میٹیریل بن کے ساڈے کول آوندی رہندی ہے، اساں جنت تعمیر کر دے رہندے ہاں۔ جداں او تسبیح پڑھنا چھوڑ دیندے تے میٹیریل مک ویندا ہے تے اساں بہ رہندے۔ ڈھیر سارے وجہ بھی ہونے کہ کئی سالاں تو وجہ تائی مستری ویلے بیٹھے پڑھی جائے نہیں زندگی چھے، ناراض نہ ہو جائے، پڑھی کرو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ چوتھی اور آخری چیز اور اس تو بعد 2 جملے مصائب دے جنہی معاشر والے دن کم آسی بہت قیمتی چیز ہے۔ معصومین پہ فرمائن محبت جناب سیدہ، شاید اتھے پتہ نہ لگے معاشر دا میدان جس بی بی نے حق مہر چ منگیا ہا، جدہ رسول خدا جناب علی دا دتو یا حق مہر لے کے آئے تو یا سیدہ تو سائنس حق مہر تے راضی ہو؟ سیدہ نے فرمایا تو سم فرمائے جو رحمان رشتہ کرائے، اگر رحمان رشتہ کرائے تو حق مہری رحمان عطا کرے۔ جدہ بی بی نے فرمایا حق مہر رحمان عطا کرے، تو روایت کے الفاظ ہیں نازل جبرائیل دکن دکا، حضرت جبرائیل فوراً نازل ہوئے، سبز نوشتہ ہاتھ کی موجود جدے اتے لکھی ہویا حاجہ علی الارض صداقہ فاطمہ، اساں کائنات دی ساری زمین فاطمہ نو حق مہرج دے چھوڑے۔ جناب سیدہ خاموش، دوبارہ جبرائیل نازل، دوبارہ سبز نوشتہ کے لکھا جعل الماء صداقہ فاطمہ، اساں کائنات دا سارا پانی زہرا نو حق مہرج دے چھوڑے۔ لیکن حسنین دی اماں خاموش،
آواز قدرت آئی بطول اپنی مرضی نال چاہندے ہو وقت منگو رحمان انتظار پیا کر دے جو آج بطول لب ہلاوے تا میں رحمان عطا کراں جدا آواز قدرت آئی جو بطول منگے تا میں عطا کراں ہاتھ اٹھ گئے تو ہاٹی اور میری پاک سیدہ دے ہاتھ چاہ کے فرمایا رحمان جے دے دے وقت بطول اے کچھ منگ دیئے اللہم اجعل حق شفا میں نو اے حق دے چھوڑ معاشر دے میدان جس بندے دی میں زہرا سفارش کر چھوڑا اس بندے نو معاف کر چھوڑا رائے خوشنودی جناب سیدہ فاطمہ بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد والی محمد یہ وجہ معاشر دے میدان چ روایت موجود ہے جدہ لوگانو جنت اور جہنم والے پاس سے ٹوریا جیسی نام اعمال دیتے ویسن تو جنتی تو جہنمی ایک گناہگار ایسا ہو سی جس نے حکم دیتا ویسی جو ملائکانوں جو اس نے جہنم والے پاس سے لے جاؤ جدہ اس نے جہنم والے پاس سے ٹوریا ویسی اس جگہ تو گزر ہو سی جتھے محمد دی دھی کھڑی ہو سی جناب سیدہ چہرے تے نگاہ کر سن چہرے تے لکھوے انا محب الحسین یہ بندہ حسین نال محبت رکھ دے جناب سیدہ دی آواز آسی رحمان اپنا وعدہ یاد کرو تو سن فرمایا ہا حق مہر مانگ میں منگیا ہا جس تا میں سفارش کر چھوڑا اس نو معاف کر چھوڑیں اے محب ہو کے جہنم والے پاسے ویندہ پہ اسی وقت حکم اسی میرے ملائکہ اس نو جنت والے پاسے لے جاؤ لیکن تمام حضرت آدم تو لے کے خاتم تک تمام انبیاء موجود انبیاء دیاں امتاں موجود سوال کر کے پوچھ سن رحمان اگر اس بندے تے جنت نو واجب قرار دینا ہے وقت جہنم والے پاس سے ٹوریا کیوں آیا آواز قدرت آسی ٹوریا تاہا آدم تو لے کے خاتم تائیں انبیاء بھی موجود ہیں انبیاء دی امتا بھی موجود ہیں جدا اے بندہ جہنم والے پاس سے ویسی اتھے میری زہرا سفارش کر سی میں اس بندے تے جنت نو واجب قرار دے چھڑے سا تمام آدم تو لے کے خاتم تک نبیان بھی پتہ لگ ویسی نبی دیاں امتان بھی پتہ لگ ویسی جو میں رحمان دے نزدیک عظمت فاطمہ زہرا کیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ